علیہ، ان کا خود خط موجود ہے، کام کرنے والوں کے نام۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ 6 نمبروں کے مذاکرے کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، امیر کا حکم ہے، امیر کا حکم ہے۔ اطاعت اس کو نہیں کہتے کہ وہ کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا ہم مشورہ کریں گے، نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر میں عرض کر رہا کہ صحابہ کی سیرت سامنے ہے، صحابہ کی سیرت سامنے ہے، صحابہ کی سیرت سب سے بڑھ کر ہے۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اور کیوں نہ ہو، یہ فریضہ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کا حکم ہے۔ جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے، اس لیے اتنا قرآن سیکھنا فرض عین ہے ہر گھر میں، ہر فرد، ہر مرد عورت کے لیے، جس سے نماز درست ہو جائے۔ ورنہ مسلمان کے جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے، نماز ہوگی نہیں قرآن کے بغیر۔ اس سے روزانہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ مرد شرکت کریں۔ گھر میں ایسا وقت ہے کہ ان 5 کاموں کے لیے جو سب کی سہولت کا اور سب کی فرصت کا، سب کے جمع ہونے کا ہو۔ حلقہ لگا کر بیٹھیں، ایک ایک سے قرآن کی آیت سنی جائے۔ ایسی عورتیں جو ایام میں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ بیٹھ کر سن سکتی ہیں۔ 3 دن 4 دن 6 دن ان کے ایام کے ہوں گے، ایک دن بھی قرآن کا حلقہ نہ چھوڑا جائے۔ جب تک ایام میں ہیں بیٹھ کر سنیں، ایام سے پاک ہو جائیں تو سیکھیں، پڑھیں، لیکن قرآن کی تصحیح کا حلقہ نہ چھوڑیں، پابندی سے بیٹھیں۔ ہم سمجھتے تھے دودھ پیتے بچوں کو لے کر بیٹھو، جو رحمت نازل ہوں گی، جو فرشتے اتریں گے تمہارے حلقوں پر، ان سے تمہارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ یہاں تو حلقے سے ہی اختلاف ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اعمال صحابہ سے اختلاف، اس کام کے بعض امور منسوس ہیں، یہ کام مسنون ہے، اس کام کے کسی جز کی مخالفت کرنا براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کی مخالفت کرنا ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس خیر القرون کے طریقوں سے محروم نہ کر دے۔ کسی بات کا انکار کرتے ہوئے سوچ لینا کہ یہ کام سیرت میں تو نہیں کہ جس کا میں انکار کر رہا ہوں۔ اس طرح ہمیں یہ دوسرا عمل کتابی تعلیم کا، پھر 6 بات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مستورات کی تشکیل، یہ بنیادی کام ہے، بنیادی کام ہے۔ ہم عورتوں کی جماعتوں کو کثرت سے نکالنا چاہتے ہیں، عورتوں کی جماعتیں کثرت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بتائیں، مسجدیں زیادہ ہیں، گھر زیادہ ہیں؟ مسجدیں زیادہ ہیں دنیا میں، گھر زیادہ ہیں؟ گھر زیادہ ہیں۔ مردوں کو تو مسجدوں میں ماحول مل جائے گا، ان گھروں کے ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ ان گھروں کے ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ ہر گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو دعوت پر، عبادت پر، سنتوں پر، تعلیم کے حلقوں پر، قرآن کی تصحیح کے حلقوں پر، اس گھر کے 24 گھنٹے کے معمول کو نبوت کے طریقے پر لانے کے لیے اس گھر میں عورتوں کی جماعت کا داخل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا ہدف تو یہ ہے۔ شرائط، پردہ، محرم شرعی ساتھ ہونا، یہ شرائط سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، ام حمزہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں مسکرا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، میری امت کے، میرے بعد میری امت کے ایسے کچھ لوگ جو سمندر پار جائیں گے کشتی میں سفر کر کے میرے دین کی دعوت کو مجھ تک پہنچانے کے لیے، اور وہ کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ام حرام نے عرض کیا، مجھے اس جماعت میں شامل کر دیا۔
ام حرام عورت ہیں، فرمایا نہیں تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، فرمایا ام حرام تم اسی جماعت میں ہو۔ دوبارہ آپ سوئے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے، ام حرام بھی کیوں مسکرائے آپ؟ فرمایا مجھے ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے اسی طرح۔ ام حرام نے کہا دوسری جماعت میں بھی میرا نام لکھ دیجیے۔ فرمایا ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب پہلی جماعت میں نکل کر اس ملک میں تمہاری وفات ہو جائے گی، تمہاری قبر وہاں بنے گی۔ ایک عورت جس کو بتلا دیا گیا ہے کہ تیری موت فلاں ملک میں ہوگی، وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ عورتوں کے جذبات تھے۔ بیرون والی جماعت کو اگر کوئی یہ کہہ دے فلاں علاقے میں مچھر زیادہ ہیں، فلاں علاقے میں نصرت نہیں ہے، فلاں علاقے میں گرمی زیادہ ہے، آئیں گے مشورے والوں کے پاس، مشورے والوں ذرا ہماری جماعت پہ غور کر لو، اس میں ساتھی ذرا اس طرح کے ہیں، اگر ملک بدل دیا جائے۔ کہاں ہمیں کہاں زمانے کی عورتوں کے جذبات تھے؟ اس عورت کو بتا دیا گیا سفر سے پہلے کہ تم سفر میں مرنے والی ہے۔ ام حرام بنت ملحان تیار ہے۔ میرے دوستو عزیزو، عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت، جہاں ان کا خروج ضروری ہے گھر کے ہر گھر میں داخل ہونے کے لیے، آپ ذرا غور کریں، اغیار نے مسلمانوں کے گھروں کو، یہاں نہیں، آپ سارے عرب جا کر دیکھیے، آپ سارا یورپ جا کر دیکھیے، ان کے گھروں میں ارتداد لانے کے لیے، ان کے گھروں کے اندر اللہ کے غیر کی پوجا کرانے کے لیے، ان کے گھروں کو اغیار کا معبد بنانے کے لیے غیر مسلم، اللہ کو نہ ماننے والے ملازمین رکھے جاتے ہیں۔ وہ رفتہ رفتہ ان کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ باطل بہت شاطر ہے، باطل بہت سمجھدار ہے۔ مسلمان تو بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ کیا یہ عورتوں کے بھی کرنے کا کام ہے؟ وہاں وہ اپنی عورتوں کو داخل کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، تم جاؤ ان کو اسلام سے ہٹاؤ۔ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو وقت بتلاتا ہے، ضرورت تو وقت بتلاتا ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں، 2 سہ روزہ اپنی مسیح کی جماعت کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، تیسرے سہ روزہ مستورات کے ساتھ۔ میں ہر مسجد والوں سے کہتا ہوں، ساری دنیا کے ہر مسجد والوں سے کہتا ہوں کہ ہر مسجد کی جماعت اپنے ساتھیوں کو انصار کی طرح آنے والی مستورات کی جماعتوں کے استقبال کے لیے اپنے گھروں کو پیش کرے۔ یہ ہر مسجد کی جماعت کو چاہیے کہ وہ اس کی ترغیب دیا کرے۔ تشکیل کرو ساتھیوں کی تشکیل۔ کون مستورات کی جماعت کے استقبال کرے گا اپنے گھر میں؟ کہیں جماعت آ کر ٹھہر جائے مستورات کی، آس پاس کے محلے کی عورتیں آ کر تعلیم میں شرکت کر لیں، یہ ہرگز کافی نہیں ہے جب تک اس گھر میں کم سے کم 24 گھنٹے جماعت رہ کر، اس گھر کے افراد کو ساتھ لے کر انہیں کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، تعلیم کا طریقہ، نماز کا طریقہ، ایمان، عبادات جب تک ساتھ رکھ کر عملی طور پر نہ سیکھنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ گھروں کا ماحول صرف ہفتواری تعلیم سے بدل جائے۔ نہیں، ہفتواری تعلیم گھنٹے 2 گھنٹے کی ہے۔ ایک گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو بدلنے کے لیے یہ بنیادی ذریعہ ہے کہ کوشش کرو کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعتیں داخل ہو جائیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھو جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے، یہ آ کر کسی میدان میں نہیں پڑ گئے، صحابہ نے ہر چیز میں ان کو شریک کیا۔ بیوی میرے پاس 2 ہیں، 1 لے لو، میرے پاس کھیت 2 ہیں، 1 لے لو، میرا مکان ہے، یہ مکان لے لو، کہ نہیں تمہارا گھر تمہیں مبارک، تمہاری کھیتی تمہیں مبارک، تمہاری اور بیوی تمہیں مبارک۔ لیکن آپس میں اختلاط اتنا ہوا کہ جو کچھ مہاجرین کی عورتیں سیکھ کر آئی تھیں، انصار کی عورتوں کو چند دنوں میں سکھلا دیا ساتھ رکھ کر۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ مستورات کا کام اس طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح مستورات کے راستے سے
بے دینی کا آنا اس زمانے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ اصولی بات ہے. اس لیے عورتوں کی تعداد بڑی ہے مردوں کے مقابلے میں. ان میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. ہر مسجد کی جماعت اپنی مسجد سے متعلق محلے میں ہفتواری تعلیم کی خود فکر کرے. شرائط نہیں ہے یہ ٹالنے والی بات ہے.